حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اذان کی خدمت ان کے سپرد فرمائی۔ سفر ہو حضر ہو، اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں۔ ویسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر 3 مؤذن تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن تھے۔ مستقل تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ اگر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ تو یہ 3 حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور جب اذان کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آ کر اذان دیتے، اور اذان دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے پاس تشریف لے جاتے اور یوں عرض کرتے، الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تشریف لے آئیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور نماز کے لیے حضرات صحابہ کرام تیار ہو جاتے۔ اچھا، اور جب اقامت کا وقت ہوتا، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، اقامت کہنے کے لیے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی متعین تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اذان تو حضرت بلال کہیں اور اقامت کوئی دوسرا کہے، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی اور اقامت شروع ہو رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں لیکن اقامت نہیں کہہ رہے، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں لیکن اقامت حضرت بلال ہی کہیں گے، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، الغرض صحابہ کرام سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن تکبیر کون پڑھ رہا ہے، اقامت کون کہہ رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو اذان دے اقامت بھی وہی کہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو اقامت کہنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب مؤذن بیچارہ جس نے اذان دی ہے حق تو اسی کا ہے، وہی اذان کہے گا، اور ہم میں سے کوئی صاحب آگے آ گئے اور تکبیر کہنا شروع کر دیا، اور کوئی صاحب پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور تکبیر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بعض جگہ رواج ہوتا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ثواب کمانے کی۔ بھائی ثواب کمانا ہے تو پھر 20 منٹ پہلے آؤ، اذان بھی دو اور پھر تکبیر کہو، تب مزہ تو آئے۔ یہ کیا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ آئے اور آ کر تکبیر کہنا شروع کر دیں، یہ مؤذن کی حق تلفی ہے اور شرعاً یہ چیز درست نہیں ہے۔ جو شخص اذان دے رہا ہے تکبیر بھی وہی کہے گا، تکبیر کوئی دوسرا آدمی نہ کہے، تو تکبیر بھی مؤذن کا حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ الگ سے کوئی تکبیر کی فضیلت الگ بیان نہیں فرمائی کہ جی تکبیر پڑھو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، اقامت کہو گے تو یہ اجر ملے گا، بلکہ جو فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے وہ اذان کی آئی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن 7 سنین کتبت لہ براءۃ من النار، کہ جو آدمی 7 سال لگاتار اذان دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی اذان دینے والے کی یہ فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو آدمی لگاتار 7 برس اذان دے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہی فضیلت پھر تکبیر کے لیے بھی ہے، لیکن تکبیر یا اقامت کے لیے الگ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھائی صرف تکبیر کہنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا تکبیر اقامت کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اذان بھی دیں پھر اقامت کہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی اقامت نہ کہیں۔ میں ایک حدیث پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا،
کسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے۔ اب مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال۔ جو مقرر مؤذن ہیں وہ حضرت بلال ہیں۔ اس حدیث کو سن کر میرے بھائی اپنے اعمال پر توجہ دیں جو تکبیر کہنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت بلال نہیں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، یہ بھی ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 51 یا 52 ہے، پہلی جلد، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زیاد بلال تو آئے نہیں، آپ اذان دے دیں۔ چنانچہ حضرت زیاد نے اذان دے دی۔ اب جب جماعت کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہنے کے لیے آگے بڑھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقامت کہنے سے روک دیا، تکبیر پڑھنے سے منع فرما دیا، حالانکہ مقرر مؤذن حضرت بلال ہیں، لیکن چونکہ اس دن اذان انہوں نے نہیں دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تمہارے سدائی بھائی نے اذان دی ہے، لہٰذا اقامت بھی وہی کہیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اذان دے، اقامت بھی وہی کہے، تکبیر بھی وہی پڑھے، اجر و ثواب اقامت سے الگ کوئی نہیں ہے فضیلت، بلکہ اذان کی جو فضیلت ہے وہی اقامت کی فضیلت ہے۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو کوشش کریں کہ جو اذان کہہ رہا ہے تکبیر بھی وہی پڑھے۔ جزاکم اللہ خیر۔